اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ منافقت کیا ہے، یعنی منافق کس کو کہتے ہیں، نفاق کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان کی ہیں کہ آیت المنافق ثلاثۃ، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، او کما قال۔ 3 بڑی نشانیاں ہیں منافق کی کہ جب یہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس کی خیانت کرے اس میں۔ یہ 3 بڑی نشانیاں آپ لوگوں نے مشہور حدیثیں سنی ہوگی۔ اس حدیث کے 2 جب ہم تشریح کرتے ہیں تو 2 اس کے پہلو ہیں۔ ایک تو اس کا یعنی مخلوق سے ہے، اس کا تعلق، ان نشانیوں کا تعلق ایک تو مخلوق سے ہے اور ایک خالق سے ہے۔ عام طور پہ ہم ان چیزوں کا اطلاق جو ہے وہ مخلوق پر کرتے ہیں، مخلوق پر کرتے ہیں، انسانوں سے، یعنی انسانوں کے سامنے کوئی بات کرے تو جھوٹ بولے، انسانوں کے ساتھ کوئی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور انسانوں میں سے کوئی اس کے پاس امانت رکھوائے تو یہ پھر اس میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی 3 بڑی نشانیاں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق تو مخلوق سے بھی ہے، لیکن اپنے چونکہ خالق سے تعلق نہیں ہے تو اس لیے ہم کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ خالق سے بھی اس کا رابطہ جوڑیں یا اس کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ خالق سے یہ کیوں ایسا ہے؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ جو بات کرتے ہیں، اور باتیں ہم بہت سے کرتے ہیں، نماز میں آپ دیکھیں ہر روز آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم وغیرہ وغیرہ، بہت سی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس حدیث کا ہم تعلق نہیں بناتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق کٹا ہوا ہے، تو اللہ کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، اس حدیث کو آپ اللہ تعالیٰ سے جوڑنا چاہیں تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ سب لوگوں کی سوچ جو ہے چونکہ میٹیریل پر ہے، تو میٹیریل سے اس حدیث کا ہم اطلاق کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی منافقت ہے۔ دیکھیں، تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارا تعلق اللہ سے ہے، اس کے بعد مخلوق سے ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ یہ اگرچہ عام زندگی میں ہمارا ایسا نہیں ہے، ہم اس طرح نہیں سوچتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا مخلوق ہی سے تعلق ہے، خالق سے تعلق وہ اس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ کیسا ہے، کیسا ہونا چاہیے، جو بھی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ سے تعلق، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلا تعلق ہمارا اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اللہ سے جو بات کریں اس کو پورا کریں، سچ بولے اللہ سے۔ پھر جو وعدہ کریں اللہ سے اس کو پورا کریں، اور جو امانت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، جو امانات، اس میں خیانت نہ کریں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو سب سے پہلی تو دیکھیں، اب یہ ہے نا کہ خالق سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ منافقت میں اللہ شامل نہیں ہے۔ اللہ سے جو ہم بات کریں گے، جھوٹ بولیں گے اللہ سے، یا جو وعدہ کریں گے اللہ سے اس کی وعدہ خلافی کریں گے، یا جو امانتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، یقیناً دی ہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں، امانتیں، سارا سب کچھ تو امانت ہی ہے نا۔ ہمارا اپنا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ؟ جسم اپنا نہیں ہے، کوئی چیز اپنی نہیں ہے،
سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، ہم خود اللہ کے ہیں۔ تو پہلا جو ہمیں سوچنا ہوگا نفاق کے بارے میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بیان کی ہیں، اس کو اپنے پہلے خالق کے سامنے پیش کرنا ہوگا کہ میں نے خالق سے کوئی میں بات کرتی ہوں یا کرتا ہوں، یا کوئی وعدہ میں نے کیا ہے، یا میں نے میرے پاس کوئی خالق کی امانت ہے کہ نہیں ہے۔ اب تینوں میں اگر ہم دیکھیں اور سوچ کریں تو تینوں باتوں میں ہم پورے نہیں اترتے۔ جہاں تک بات ہے اللہ سے جھوٹ بولنے کی، تو جھوٹ ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اس کا ہمیں احساس تو نہیں ہے، لیکن جھوٹے تو ہم ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی اطاعت کرتے ہیں۔ نعبدو کا معنی میں نے کیا کہا؟ اطاعت۔ عبادت اطاعت ہے، یہ آپ بات ذرا نوٹ کر لیں، کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ عبادت جو ہے اصل میں کہنا ماننا ہے، اطیع اللہ اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو ہم کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے، ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے، بات چیت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مثال کے طور پہ ایک آدمی، آپریشن ہوتا ہے نا کسی کا، تو آپریشن کے بعد جب وہ ہوش میں آتا ہے تو کچھ باتیں کرتا رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اس میں کافی ساری آپ سنتے ہیں بات چیت ہوتی ہے یہ وہ، تو یہ ایک سویا ہوا آدمی بات کر رہے ہیں۔ ہم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، بالکل بے نہیں اسی طرح کہ ہم سوئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کا معنی بھی نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ جاگنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک الگ داستان ہے کہ ہم جاگنا بھی نہیں چاہتے، ہمیں اسی حال پہ، وائس کو ہم کہتے ہیں نا، ہمیں اسی حال پہ رہنے دو، ہم جس طرح رہ رہے ہیں بس چھوڑ دو ہمیں۔ ایسے ہم زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن اپنے جو ہمارا طریقہ ہے یا اس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ اے وائس۔ وہ ہماری والدہ ایک شعر کہتی تھی کہ رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھے پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو اس میں جو دوسرا جملہ ہے بس اس پہ ذرا غور کر لے کہ وائس کو ہم کہتے ہیں تجھے ہماری کیا فکر ہے، تم اپنی نبیڑ، تم اپنی قبر میں سو گے، ہم اپنی قبر میں سوئیں۔ تو یہ ہمارا ایک جو ظاہری طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وائس کی ہم سننا بھی نہیں چاہتے۔ مضمون جاری ہے انشاءاللہ، اگلی نشست میں باقی بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔